الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ القیامہ کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان کا ترجمہ یوں ہے: میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے نفس لوامہ کی تشریح کی میں نے کچھ تھوڑے سے الفاظ میں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جس شخص میں نفس لوامہ متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ سم ایکٹیو ہو گئی ہے، سمجھے نفس لوامہ کی جو سم ہے نا، جب کسی کی ایکٹیو ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے، دل نور، علم جو ہے نا دل کا نور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اب اس نور کی وجہ سے انسان کے اندر صفات پیدا ہو جاتی ہیں اچھی. مثلا اس کی صفات نفس لوامہ کی کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا رجحان، انسان کی رغبت، انسان کی چاہت حلال کی طرف ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اور کرتا بھی ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، رزق حلال اپنے اوپر اور اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے. اس کے دل کے اندر ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے. یہ یعنی حلال کی طرف رجوع نفس لوامہ کی صفات میں شامل ہے. پھر ایک اس کے اندر جو اللہ رب العالمین اور تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، بالخصوص انسانوں کے لیے. پھر وہی شخص اپنی فیملی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یتاماں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، سائلوں کے لیے، بے گناہ قیدیوں کے لیے، جیلوں میں جو بے گناہ بند ہیں وہ، مقروضوں کے لیے. مراد یہ جہاں کوئی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ چاہتا ہے اس کا نفس لوامہ کہ میں ان کی مدد کروں. رستہ وہ حلال استعمال کرے گا کیونکہ یہ بھی اس کے اندر صفت ہوتی ہے. تو وہ لوگوں کی نفع بخشی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو مخلوق کی خدمت ہی ریاضت کی اصل ہے. بہت بڑی ریاضت ہے مخلوق کی خدمت کرنا. وہ دوسروں کے کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے بوجھ اٹھانے والا بن جاتا ہے. جو لغویات ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، فضول بحثیں ہوتی ہیں، جس میں دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تانا زنی ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، واہیات گفتگو ہوتی ہے، اس سے وہ عموماً گریز کرتا ہے. اگر کہیں بحالت مجبوری بیٹھا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھا ہے، کچھ مجبوریاں حائل ہو جاتی ہیں جب، تو اس کے دل کے اندر ایک قلق سا پیدا ہوتا ہے، یار میں کہاں بیٹھا ہوں. کچھ عزیز و اقارب یا اولاد ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا کہ بھی دنیا داری بھی تو گزارنی ہے. لیکن اس کے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں پیدا ہوتی. وقتی طور پہ وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے میں بڑا خوش ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں بڑا خوش ہے، یہ ظاہر کرتا ہے میں خوش ہوں، لیکن اندر سے اس کا دل سڑ رہا ہوتا ہے، دل جل رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے، وہ بھی ایک سٹیج آتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے نفع بخش ہی رہتا ہے.
ان کا دھیان رکھتا ہے، ان کو نفع پہنچاتا ہے، ان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ پھر اس کے جو اخلاق ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادت، اس کی معاملات، اس کی عبادات بڑے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، ایسے ہی کلمہ گو پہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک انسان ہے، مسلمان ہے، ذرا ذرا سی بات پہ اس کے ہاتھ میں کفر کی ٹھپی نہیں ہوتی کہ ٹھک کفر، ہاذا شرک، یہ ایسی باتیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ یا یہ گستاخ رسول ہے، جس نے یہ جرم کیا یہ تو کافر ہو گیا ہے، جس نے داڑھی نہیں رکھی یہ کافر ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ فاسق ہوتا ہے انسان، وہ خود کون سا بچا ہوا ہے، خود بھی تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے، اس کا کون سا نفس ہمارا مکمل قتل ہو چکا ہے، بلکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ کسی مسلمان کو مشرک کہنا نفس ہمارا کی عین جسے کہتے ہیں سرکشی ہے، طغیانی ہے، ان کا تو نفس ہمارا اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، یہ چند ایک میں نے باتیں کی ہیں جو آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نفس ہمارا کتنا ایکٹیو ہے اور نفس لوامہ کتنا ایکٹیو ہے۔ اگر نفس لوامہ ایکٹیو ہو تو اس کو روک لیتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے لوگوں سے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ان سے معافی مانگتا ہے، یار غلطی ہو گئی ہے، بس میں نہیں رہ سکتا یار، بس ابھی بڑی کمیاں ہیں، ابھی یار مجھ میں نہ صحیح نہیں ہے یار، بس شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس ہمارا شیطانی نفس جو ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس طرح اس کی زندگی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت اچھا کریکٹریبل انسان بن جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو حلال رزق کمائے، حلال رزق کھائے، حلال رزق کھلائے، پھر لوگوں کے کام کرے، لوگوں سے محبت کرے، لوگوں کے لیے بھلائیاں کرے، ان کو برائیوں سے بچائے، لغویات سے گریز کرے، اس کے اخلاق بہت پسندیدہ ہو، اس کا ظاہر اور باطن عین شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ سوچیں وہ شخص جس کے یہ صفات ہو جاتی ہیں نفس لوامہ والے کی، وہ کتنا کریکٹریبل انسان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے درجات ہیں، ہر نفس کے اپنے اپنے درجات ہیں، اور بلند ہونے کے باوجود نفس لوامہ میں بعض رذائل اور ناپسندیدہ صفات موجود رہتی ہیں، اس لیے اس کا تزکیہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی صفات میں مکر و فریب بھی آتا ہے، ہوا و نفس، ہوس، ہوائے نفس جسے کہتے ہیں، خود بینی، خود پسندی، یہ شیطان رستہ پھر بنا لیتا ہے نا، دیکھیں نا، تو بہت نیک ہے، پھر تسبیحیں پکڑ پکڑ کے وہ لوگوں کو بھی دکھاتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اس کی باہر دروازے کی پھٹی پہ لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں فلاں، کچھ ریاکاری کا عنصر بھی شیطان کرا دیتا ہے، کچھ مکر و فریب بھی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خبریں کو کام اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، خود بینی بجائے خود تشخیصی کے خود بینی ہو جاتی ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نور پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر یقیناً ایسی تبدیلیاں جو پیدا ہوتی ہیں، اللہ نور السماوات والارض، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دے، تو شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو میں پھسلا دوں، یہ سلپ ہو جائے، اس لیے اس شخص میں کچھ خود پسندی بھی آ جا سکتی ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، اعتراض بھی آ جاتا ہے، بات بات پہ اعتراض بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سخت بھی ہو جا سکتا ہے، اور خواہشات نفسانی بھی اس میں شامل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر یہ ساری جو چیزیں رذائل رہ گئے ہیں، یہ بار بار اس وظیفے کو کرنے سے، نفس مارا کے وظیفے کے کرنے سے، یہ آہستہ آہستہ، یعنی لا الہ الا اللہ نفس مارا کا ذکر ہے اور یا اللہ نفس لوامہ کا ذکر ہے، تو اس کو بار بار کرنے سے نا کافی حد تک یہ چیزیں، حسد، بغض، غیبت، یہ جو برائیاں ہیں نا، غفلت، کبر، حسد بہت بری چیز ہے، کبر اور اس سے بری چیز ہے، تو یہ آہستہ آہستہ انسان ختم ہو جاتی ہیں اس کی، اور انسان انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود انتہائی کمزور دکھائی دیتا ہے،
کیونکہ اس کا نفس اس کو روکتا ہے کہ کہیں تجھ سے گناہ نہ ہو جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے، بزدل نہیں ہوتا، وجیح ہوتا ہے، اور وجاہت بہادری اس میں ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے. شجاعت کا مطلب ہوتا ہے باوجود طاقت ہونے کے، غیظ و غضب ہونے کے، وہ کسی سے بدلہ نہ لے. اور جو اگر ایسی بات ہو جائے جیسے جہاد ہے، تو پھر وہ لڑتا بڑا زبردست ہے، چاہے وہ میری طرح سٹھیایا ہی کیوں نہ ہو، بڑا لڑتا ہے. بہرحال اس کی باتیں تو بہت ہیں، وقت ہوا. آئیے خواب میں اس کی کیا مثالی شکلیں نفس لوامہ کی نظر آتی ہیں، ہم اگلے کلپ میں بات کرتے ہیں.